السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیسک 100 امپورٹنٹ پوائنٹس آف سول فریش سائٹ انجینئر اور سپروائزر۔ جو سائٹ پہ نئے خاص کر انجینئر آتے ہیں، گریجویٹ یا جو ڈپلوما ہولڈر ہوتے ہیں، سپروائزر یا انجینئر جو بھی سائٹ پہ آتے ہیں نیا، سائٹ پہ انہوں نے کوئی کام کیا نہیں ہوتا، تو سب سے پہلے یہ جو 100 پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان کو یاد کرنا یا ذہن نشین کرنا بہت لازمی ہے اگر سائٹ پہ اس نے کام کروانا۔ سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس جو سلیب میں بار یوز ہوتی ہے وہ 8 mm سے کم یوز نہیں ہو سکتی، اور جو کالم میں ہے وہ ہے 12 mm۔ ٹھیک ہے، کالم میں 12 mm، سلیب میں 8 mm ہو گیا۔ اور جو ہمارے پاس جو اسکوائر ہے ریکٹینگولر کالم ہے، اس میں ہمارے پاس جو باریں ہیں، کم سے کم جو منیمم بار اس میں نمبر آف بار یوز ہوتے ہیں وہ ہے 4 سے کم باریں آپ اس میں یوز نہیں کر سکتے ہو کسی بھی کالم میں۔ اس کے بعد ہمارا پوائنٹ آتا ہے کہ جو کنٹیلیور پورشن ہے اس میں ہمارے پاس جو ٹینشن زون ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور کمپریشن زون نیچے ہوتا ہے۔ یہ الٹ ہوتا ہے باقی بیم کے حساب سے۔ جس طرح ہمارے سمپلی سپورٹڈ بیم ہو تو اس پہ ہمارے پاس جو کمپریشن زون ہے وہ اوپر والی سائڈ پہ ہوتا ہے اور ٹینشن زون نیچے ہوتا ہے، لیکن کنٹیلیور پورشن میں یہ الٹ ہوتا ہے اس میں۔ اور جو ہمارے پاس لیپنگ ہے، لیپ جو سٹیل کو لیپ دیتا ہے، جو کٹنگ لینتھ ہوتی ہے ڈاول، تو اگر 36 mm کا بار ہو یا اس سے زیادہ تو اس میں ہم اوور لیپ الاؤ نہیں ہے، وہ پھر ہم اس کو اوور لیپ نہیں دے سکتے۔ اس کو پھر جوائنٹ کرنے کا علیحدہ طریقے، ویلڈڈ جوائنٹ ہے یا اور بھی اس طرح کے جوائنٹ آتے ہیں تو وہ اس کو لگاتے ہیں۔ اور جو ہمارے پاس چیئر سپیسنگ یوز ہوتی ہے 2 میش کے سینٹر میں، میش کو علیحدہ کرنے کے لیے باٹم میش اور ٹاپ میش، تو اس کی جو ہمارے پاس سپیسنگ ہے وہ کم سے کم ہمارے پاس 1 میٹر ہونا چاہیے۔ میٹر سے زیادہ فاصلے پہ ہمارے پاس وہ نہیں رکھی جا سکتی۔ اور دوسرا جو ہمارے پاس چیئر سپیس، جو یہی چیئر ہے سپیسنگ چیئر، اس کے لیے ہمارے پاس جو بار یوز ہوتی ہے وہ کم سے کم ہمارے پاس ہونی چاہیے 12 mm۔ 12 mm سے کم کی آپ اس کی آپ سپیسنگ چیئر نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس جو پھر وہی پوائنٹ اس میں دیا ہوا ہے، جو ہمارے پاس ریکٹینگولر کالم ہے اس کی بار ہمارے پاس کم سے کم 4 ہونی چاہیے۔ اور جو آ جاتا ہے ہمارے پاس سرکولر کالم، تو سرکولر کالم کی ہمارے پاس باریں کم سے کم 6 ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ریکٹینگولر اسکوائر کی ہمارے پاس 4 باریں آ گئی، اور سرکولر کالم کی ہمارے پاس آ گئی 6 باریں۔ جو سلیب میں ہمارے پاس بار یوز ہوتی ہے مین بار، وہ ہمارے پاس 8 mm سے کم نہیں ہونی چاہیے، مین بار جو ہمارے پاس یوز ہو رہی ہے۔ اور جس طرح بھی جو ہمارے پاس کالم میں بھی یوز ہو رہی ہے وہ ہمارے پاس 12 mm سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس میں اگلا پوائنٹ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن میں مٹیریل ہمارے پاس یوز ہوتی ہے اس کی ڈینسٹی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مٹیریل ڈینسٹی تو برک کی ہمارے پاس ہے 1600 سے 920 kg بٹا میٹر کیوب۔ ٹھیک ہے، بٹا میٹر کیوب اس کی اتنی ہو سکتی ہے۔ کنکریٹ ہے، کنکریٹ کے ہمارے پاس 1920 ہے۔ ٹھیک ہے، جو ری انفورس کنکریٹ ہے اس کی ہمارے پاس 2310 سے لے کے وہ 2700 kg تک ہے، منیمم یا میکسیمم اس نے 2 دیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایگزیکٹ نہیں ہو سکتے۔ اگر سٹیل آپ کا ڈایا چھوٹا بڑا تو اس سے پھر ویٹ اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ جو ہمارے پاس اس میں میکسیمم ڈائیمیٹر آف بار یوز ان سلیب 1/8 تھکنس آف سلیب، جو سلیب کی ہمارے پاس تھکنس ہے اس کو 1/8 8 میں ڈیوائڈ کر کے، تو ہمارے پاس اتنا جو بار ہے ڈایا اتنا ہمارے پاس اس میں یوز ہوگا۔ اب آتے ہیں پی ایچ ویلیو جو ہمارے پاس یوز ہوتی ہے پانی، خاص کر کنکریٹ کے لیے جو پانی یوز ہوتا ہے اس کی جو پی ایچ ویلیو ہے وہ 6 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پی ایچ ویلیو 6 سے کم نہیں ہونی چاہیے، وہ الاؤ نہیں ہے۔ اور جو کمپریسر اسٹرینتھ ہمارے پاس خاص کر اگر بریک یوز ہوتی ہے اس میں، میستری ورک میں بریک اگر یوز ہو رہی ہے، بریک میستری ہو رہی ہے، تو اس کی ہمارے پاس جو بریک کی اسٹرینتھ ہے وہ ہمارے پاس 3.5 نیوٹن بٹا ملی میٹر اسکوائر۔
ٹھیک ہے، اتنی ہمارے پاس اس کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے اگر برک ہمارے پاس یوز ہو رہی ہے۔ یہ کچھ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، کچھ آپ خود ہی اس میں دیکھتے جائیں، کیونکہ یہ 100 پوائنٹ ہے، تو جو ایک دو مین پوائنٹ ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، باقی آپ ویڈیو آرام سے ڈیٹیل سے دیکھ کے اس کے پوائنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارے پاس فریش کنکریٹ آتی ہے اس پہ ہمارے پاس کون سے جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس آتے ہیں اس سے جو 6 کیوب آف 150 mm شل بی پریپیئرڈ فار پریپیئرڈ اینڈ کیورڈ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے پاس سلینڈر ہے، اس کی میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو دی ہوئی ہے، جو فریش کنکریٹ آتی ہے اس کے ہم سلینڈر بھرتے ہیں 6 سلینڈر، ٹھیک ہے۔ اس میں جو 3 سلینڈر ہوتے ہیں وہ ہم 7 دن بعد ٹیسٹ کرتے ہیں، اس طرح یہ دو ڈیوائڈ کر کے 7 دن بعد ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس کی اسٹرینتھ ہمارے پاس تاکہ اچیو ہوتی ہے یا نہیں، 2 پر ہوتے ہیں وہ 14 ڈیز کے بعد، اور 2 اس طرح 21 اور 28 ڈیز کے، تو اس کی ہمارے پاس پھر وہ کنکریٹ کی اسٹرینتھ معلوم ہوتی ہے کہ آیا ہم نے جو کنکریٹ یوز کیے وہ ہمارے پاس کتنی اسٹرینتھ اچیو کرتا ہے۔ اور جو ہمارے پاس لیپ لینتھ ہے M20 کنکریٹ، اگر 20 کنکریٹ ہے تو اس کے ہمارے پاس لیپ لینتھ تو کالم میں ہمارے پاس یوز ہوتا ہے 45D، اور جو بیم میں ہمارے پاس 60D، اور سلیب میں بھی ہمارے پاس 60D۔ باقی اس میں پھر آ گیا یہ بریک کا سائز، تو وہ بھی ڈپلوم میں بھی بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں پھر ایک گڈ بریک کلے کنٹینٹ 20 اور 30%، یہ ایلومینیا، کیلسیا اور ایکسیکٹرا، تو یہ چیزیں بھی ہم نے پڑھی ہوتی ہے ڈپلوم میں بھی اور پھر آگے بھی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کلر، جو بریک ہے ہمارے پاس اس کا کلر کس طرح ہونا چاہیے، ریڈش ہونا چاہیے یا ڈیپ ریڈش ہونا چاہیے، ریڈ ہونا چاہیے یا یلو ٹائپ ہونا چاہیے، تو وہ بھی ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس میں ڈپلومے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے او پی سی مطلب آرڈنری پورٹلینڈ سیمنٹ کنزسٹ، ٹھیک ہے۔ اور جو او پی سی ہے وہ ہمارے پاس اس میں کیا چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے 62 to 67% آف لائم چونا ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ سیمنٹ میں ہمارے پاس چونا یوز ہوتا ہے 60 سے 67% یا 62 سے، اور جو اس کی ہمارے پاس انیشیل سیٹنگ ٹائم ہے جو کنکریٹ کی او پی سی کی، خاص کر جو سیمنٹ اس میں ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں، سیمنٹ کے نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ہمارے پاس انیشیل سیٹنگ ٹائم ہے اور فائنل سیٹنگ ٹائم۔ تو انیشیل جو ہمارے پاس اس کی ہے 30 منٹ میں اس کا جو ہے وہ سیٹنگ ٹائم، یہ کنکریٹ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو فائنل اس کی سیٹنگ ٹائم ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس اس کی 10 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ انیشیل ہمارے پاس 30 منٹ اور فائنل 10 گھنٹے ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے، اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کنکریٹ خاص کر یہ ہم پلیس کرتے ہیں اس کو سائڈ پہ، تو اس کی ہائٹ ہمارے پاس 1.5 میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، مطلب 1.5 میٹر سے اس کی ہائٹ ہمارے پاس زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جو کیورنگ ہے، کیورنگ ہم کیسے کریں گے، اس کی خاص کر اگر کنکریٹ ہو جائے تو اس کی کیورنگ ہم کتنے دن تک کر سکتے ہیں۔ جو او پی سی سیمنٹ ہمارے پاس یوز ہو رہا ہے تو اس کی ہم کیورنگ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے میکسیمم و منیمم جو ڈیز ہے وہ ہے ہمارے پاس 7 دن، اس کی ہم کم سے کم جو ہے اس کی ہم جو کیورنگ ہے وہ کریں گے 7 سے 10 دن تک، ٹھیک ہے۔ میں اگر سارے پوائنٹ جو ہے وہ بتاتا جاؤں گا تو پھر ویڈیو بہت ہی لینتھی ہو جائے گی۔ اب آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈی شٹرنگ ٹائم، کہ اگر ہم کنکریٹ کو شٹرنگ لگاتے ہیں تو اس کو شٹرنگ کب ہم ریموو کریں گے، کب ڈی شٹرنگ کریں گے، تو وہ ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتائیں گے۔ جو ہمارے پاس ورٹیکل ہوتے ہیں، فرض کرے کالم آ گئے یا ریٹیننگ وال، باؤنڈری وال، اس طرح کی چیزیں آ گئی، تو وہ ہمارے پاس ورٹیکل ورک ہے وہ 16 گھنٹے سے 24 گھنٹے، سافٹ اور فارم ورک ٹو سلیب جو ہے وہ 3 دن جو ہے ہمارے پاس پراپ اس میں کچھ جو ہے 7 دن بعد اس کو ہم نکالتے ہیں، اور جو پوری ڈی شٹرنگ ہمارے پاس فرض کرو اگر یہ تو ورٹیکل آ گئی 16 سے 24 گھنٹے، اور ہمارے پاس جو ہاریزنٹل آتی ہے پھر سلیب وہ آ جاتا ہے 7 دن کے بعد، اس میں جو ہے بیچ میں سے کچھ جو اس کے سپورٹر لگی ہوتی ہے 50% وہ نکالی جاتی ہے، اور باقی جو 50% ہے وہ پھر ہم 14 ڈیز کے بعد اس کو پھر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ لکھا بھی ہوا ہے، میں ویسے ہی جو ہے آپ کو وربلی بتاتا جا رہا ہوں ساتھ۔
اب ہمارے پاس جو ہے ٹیسٹ آ گئے کہ جو ہمارے پاس فریش کنکریٹ ہوتے ہیں اس پہ ہمارے پاس کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کنکریٹ سائڈ پہ آتی ہیں اس ٹائم، تو اس پہ ہمارے پاس کون کون سے ٹیسٹ اس ٹائم لگائے جاتے ہیں اور کون سے ٹیسٹ اس پہ لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے سلم ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ سلم اس کی ہم چیک کرتے ہیں کنکریٹ کی، تو سلم کیوں چیک کرتے ہیں؟ تو سلم ہمارے پاس چیک ہوتی ہے ورکیبلٹی کی، ہمارے پاس کنکریٹ کی ورکیبلٹی ہے وہ کیسی ہے، کنکریٹ زیادہ ہارڈ تو نہیں ہے یا زیادہ لوز تو نہیں ہے، اگر ہم اس کو یوز کریں کسی جگہ پہ تو وہ آسانی سے ہمارے پاس اس کی وہ جو ہے وہ پلیسنگ اس کی ہو سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کمپیکٹنگ فیکٹر یا وی بی ٹیسٹ، ٹھیک ہے، یا ٹیسٹ آن ہارڈن کنکریٹ، ٹھیک ہے۔ تو وی بی ٹیسٹ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اور کمپیکٹنگ فیکٹر ٹیسٹ بھی ہمارے پاس ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے پاس ادھر جو یوز ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس سلم ٹیسٹ ہوتا ہے، ورکیبلٹی ہمارے پاس زیادہ تر پلیسنگ سے پہلے، اور باقی یہ جو دو ٹیسٹ یہ ہمارے پاس لیب میں کیے جاتے ہیں۔ ہارڈنگ کنکریٹ پہ جو ہمارے پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ریباؤنڈ اسمتھ ہیمر ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں، یا ریباؤنڈنگ ٹیسٹ بھی اس کو کہتے ہیں، الٹراسونک پلس ویلاسٹی ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں۔ ریباؤنڈ ہمارے پاس ایک اسٹرکچر کھڑا ہو گیا، اس کی ہمارے پاس جو اسٹرینتھ ہے وہ چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ریباؤنڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ دوسرا اسمتھ ہیمر ٹیسٹ بھی ہمارے پاس اس کے جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کنکریٹ کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ سلینڈر اس کے وہ بھی ہمارے پاس چیک ہوتے ہیں 7 دن 14 دن کے بعد، تو اس کے ہمارے پاس اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کون سلینڈر کون ٹیسٹ ہمارے پاس وہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ جو ماڈلنگ آف برک سے جو ہینڈ ماڈلنگ ہمارے پاس ہے یا مشین ماڈلنگ، تو وہ ہمارے پاس کیسے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس دو قسم، ایک ہے ہاتھ سے ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے مشین سے برک ہمارے پاس جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو دو برننگ جو ہے خشک برک ہمارے پاس اس کو پہلے خشک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو جلایا جاتا ہے کلین میں، یا جو ہمارے پاس چولہا یا جو بھی اس ٹائم جو ہے گیس کا ہوتا ہے، یا اسی طرح آگ کوئلے کا بھی ہوتا ہے، اس میں اینٹوں کو رکھ کے پھر جلایا جاتا ہے اس کو کسی حد تک، زیادہ بھی نہیں جلاتے، زیادہ بھی جلایا جاتے ہیں تو اس کی جو ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے وہ پھر اچیو نہیں ہوتی۔ اب جو ہے سلمپ رینج آف کنکریٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو کنکریٹ مکس سلمپ رینج ان میں ہمارے پاس جو ہے کالم اور ریٹیننگ وال کی ہمارے پاس 75 سے 150، اس کی میرے پاس ایک شیٹ ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی کنفرم، تو کیونکہ اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ ارننگ سٹیج ہے اور اینڈنگ سٹیج اور مڈ سٹیج بھی ہے۔ جو ہمارے پاس کنکریٹ آ جاتی ہے 5 سے 15 منٹ کے درمیان اس کی ہمارے پاس سلم کتنا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے میں کتنا سلم ہونا چاہیے، اور آدھے گھنٹے سے اگر کنکریٹ کی زیادہ ہو جائے تو اس کا سلمپ ہمارے پاس کتنا ہونا چاہیے۔ تو اس کے میرے پاس ایک پورا شیڈول ہے، آپ کمنٹ کر کے میں آپ کو وہ کمنٹ باکس میں یا جو بھی ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لوں گا۔ اس کے بعد الیکٹریکل کنڈیوٹ، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاس کالم ہے، کالم خاص کر کالم میں ہمارے پاس جو الیکٹریکل کنڈیوٹ ہوتا ہے یا سیوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو کالم کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے جس کے اوپر پورا لوڈ آنا ہوتا ہے، جو ہاریزونٹلی اس کے اوپر لوڈ آ رہا ہے، تو وہ پھر اس کے جو ہے وہ ایبل نہیں ہوتا، وہ اتنا لوڈ پھر نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایکسیویشن جو ہے اگر بیسمنٹ کی ہم نے کرنی ہو تو جو ہمارے پاس ہے 3 میٹر شوڈ بی اسٹیپ فرام، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے 3 میٹر بیسمنٹ جو ہے وہ ایکسیویشن ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی کریں گے اگر ہم نے بیسمنٹ رکھنا ہو تو، ٹھیک ہے، 3 میٹر۔ اس کے بعد اب میں کچھ تو پڑھ سکتا ہوں، کچھ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ویڈیو پھر کافی لینتھی ہو جائے گی۔ ابھی اگر یہ میں ویڈیو بناؤں گا تو کم سے کم یہ 20-25 منٹ تک چلی جائے گی، پھر بہت زیادہ ہو جائے گی، پھر اپلوڈ کرنا اور باقی اس کو دیکھنا وغیرہ مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کیوب ٹیسٹ جو ہمارے پاس ہے جو ہے وہ 30 کیوبک میٹر کنکریٹ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سیٹ آف سلنڈر ہمارے پاس وہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ واٹر سیمنٹ ریشیو جو ہے وہ ڈفرینٹ گریس کے لیے علیحدہ ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے پاس جو ہے جو M20 ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہے 0.45، اور جو زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ہے وہ ہے 0.50، اتنی ہمارے پاس M20 میں یوز ہوتی ہے۔ M20 میں صرف 0.5 ہے، اور M10 میں ہمارے پاس 0.50 ہے۔ جتنا ہی وہ گریڈ اس کا کم ہوتا جائے گا تو اس میں وہ پانی کی مقدار زیادہ ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوب کوانٹٹی نمبر آف کنکریٹ نمبر آف کیوب ریکوائرڈ، ٹھیک ہے۔ تو ایک سے 5 میٹر کیوب کے لیے ہمارے پاس ایک نمبر ہے، ٹھیک ہے۔
6 میٹر سے اگر 15 میٹر تک ہو جاتا ہے کیوبک میٹر تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 2. اس طرح 16 سے 30 ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس 3 آ جاتا ہے, یا 31 سے 50 تو 4 نمبر آ جاتا ہے. اگر 50 سے اباو ہو تو وہ پھر ایڈیشن اس کے ساتھ ایک ایک کرتا ہے, ایک ایک اس کے ساتھ ایڈیشن ہوگا, 4+1 اس طرح 5+1 ایک ایک اس کے ساتھ ایڈ ہوگا. ہائٹ آف ونڈو جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس 2.1 میٹر. اس سے زیادہ ہمارے پاس ونڈو کی ہائٹ نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے پاس جو لینٹل بیم ہمارے پاس ہوتا ہے, لینٹل بیم ڈالتے ہیں اس طرح, ابھی میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا. جو لینٹل بیم ہمارے پاس ڈالتے ہیں تو اس کی تھکنیس ہمارے پاس ہونی چاہیے 15 سینٹی میٹر, مطلب چینج 150 mm ہمارے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بیگ سیمنٹ ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس اس کا والیوم ہے سیمنٹ بیگ کا. ٹھیک ہے, 1.25 کیوبک فٹ آ گیا, اور میٹر میں اگر ہم جائیں گے تو 0.0347 کیوبک میٹر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر آف سیمنٹ بیگ کیوبک میٹر. یہ ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کیوبک میٹر میں آ جاتا ہے 28.8 بیگ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آ جاتی ہے کہ سول سائٹ انجینئر جو ہوتا ہے اس کی ہمارے پاس رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, اس کے ہمارے پاس سائٹ پہ کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے. اگر آپ ایک فریش سول سائٹ انجینئر یا ایک سپروائزر اگر آپ جاتے ہو تو آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس میں مختلف رسپانسبلٹیز اس میں دی ہوئی ہے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں پریپریشن آف ڈرائنگ ہو جاتا ہے, پریپریشن آف بار بینڈنگ شیڈول ہو گیا. ٹھیک ہے, الاٹنگ ورک ٹو لیبر کو چلانا ہوتا ہے, کام بتانا ہوتا ہے کس طرح کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ڈرائنگ کے مطابق جو بھی ہے اس کو پریپیئر کرنا پڑے گا آپ کو. سب سے پہلے مین چیز اس کے آ جاتی ہے ڈرائنگ کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے. اور دوسرا جو آپ کا شیڈول دیا ہوتا ہے ٹیم کام کا, کہ اس کام کو کتنے دن میں کرنا ہے, یا کون سا کام ضروری ہے یا کون سا ہے, یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو تو اس ترتیب سے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مٹیریل اور اویلیبل مٹیریل جو آپ کے پاس یوز ہو رہا ہے اور جو مٹیریل آپ کے پاس اویلیبل ہے اس حساب سے بھی چلنا پڑتا ہے, کہ جو مٹیریل آپ کے پاس یوز ہو رہا ہے آیا وہ آپ کے پاس اویلیبل ابھی ہے یا نہیں ہے, کتنا مٹیریل آپ کو چاہیے ہوگا یا جو بھی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں BOQ پہ. زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں BOQ کیا چیز ہے, تو BOQ ہمارے پاس آ جاتا ہے بل آف کوانٹٹی. بل آف کوانٹٹی ڈاکومنٹ فارم میں ہمارے پاس آ جاتا ہے, تو اس کو ہم BOQ کا نام دیتے ہیں بل آف کوانٹٹی. ٹھیک ہے, بل آف کوانٹٹی میں ہمارے پاس کیا جاتا ہے, ہمارے پاس ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے اور اس کو کیلکولیٹ کر کے جو بھی اس کی کاسٹ ہمارے پاس پر ریٹ دیا ہوتا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر کے ہمارے پاس جو بھی ہے اس کا پورا ریٹ ہمارے پاس بل ایک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو سافٹ ویئر ہے سول انجینئرنگ کے. ہمارے پاس سافٹ ویئر جو ہے مین وہ ہمارے پاس زیادہ تر کون سے یوز ہو رہے ہیں. اگر آپ نے DE کیا ہے اور آپ کے پاس اگر ٹائم ہے اس میں آپ کون سے سافٹ ویئر کر سکتے ہو, اس میں CAD آ گیا یا ایسٹیمیٹر آ گیا. ٹھیک ہے, گوگل اسکیچ اپ آ جاتا ہے یا ریوٹ آ جاتا ہے. تو یہ کچھ شارٹ کورسز ہے, یہ آپ کو کرنا لازمی ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جو PCC پروفائل ہے, کریکٹیو کورس آلسو. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم کیورنگ جو ہے پروٹیکٹنگ فریشلی کنکریٹ سرفیس فرام واٹر ایواپوریٹ. ٹھیک ہے, جو کیورنگ ہے ہمارے پاس اس کو وہ ہم کیسے کرتے ہیں, تو کیورنگ ہمارے پاس جو فریش کنکریٹ ہوتی ہے اس کی تقریباً وہ پھر ٹیمپریچر پہ منحصر ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر وہاں پہ کیا چل رہا ہے. ٹیمپریچر اگر سرد ہو تو اس کی کم سے کم جو ہے وہ 24 گھنٹے بعد اس کی کیورنگ کرتی ہے. لیکن اگر ٹیمپریچر ہمارے پاس گرم علاقہ ہو تو اس کی تو جو کیورنگ ہے وہ پھر سرفیس کو دیکھ کے تقریباً 12 گھنٹے بعد یا 10 گھنٹے بعد اس کی کیورنگ آپ کر سکتے ہو. اور جو ایڈ مکسچر ہمارے پاس آ جاتا ہے کیمیکل جو ہے وہ کنکریٹ میں یوز ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس زیادہ تر ایڈ مکسچر جو یوز ہوتے ہیں اس کی ورکیبلٹی کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ کیمیکل ایڈ مکسچر جو بھی ہے ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے شیڈول آف بار بینڈنگ اور ورک. ٹھیک ہے, جو شیڈول ہے بار بینڈنگ اور اس کے مطابق کام کرانا اور پہلے جو ہے بار بینڈنگ شیڈول بنانا, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, ڈریسنگ کٹنگ اینڈ میک
پلان دا سرفیس آف پلیسنگ پی سی سی ایگریگیٹ اینڈ سینڈ مٹیریل. سب سے پہلے اگر آپ پی سی سی کرو گے نیچے تو اس کو سرفیس جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس پلین ہونی چاہیے, اوکے ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ ایگریگیٹ جو بھی ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر کنکریٹ جو بھی چیزیں اس کے اوپر آتی ہیں, ٹھیک ہے. موٹر سیمنٹ اینڈ سینڈ مکس, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے جو ڈرائی والے پینل میٹ فارم جپسم, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ڈرائی والے اس کا جو پینل ہوتا ہے وہ جپسم پلسٹر جو ہے وہ کارڈ بورڈ سے اس کے ساتھ لپٹا ہوتا ہے, جو زیادہ تر یوز ہوتا ہے بلڈنگ کی فریمنگ میں. زیادہ تر ہمارے پاس یہ چیز یوز ہوتی ہے. اس کے بعد آتی ہے اسکارٹنگ ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے, یہ ہے مٹیریل ڈیٹ کور اپ دا جوائنٹ بٹوین اپ دا فلور اینڈ وال, ٹھیک ہے. جو وال اور فلور کے درمیان ہمارے پاس جوائنٹ ہوتا ہے ایک بلڈنگ کا, تو اس کو ہمارے پاس یہ کور کرتا ہے. تقریباً 90 پوائنٹ ہمارے پاس ہو گئے, کوئی 10 پوائنٹ اس کے ہمارے پاس رہتے ہیں, وہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ جلدی جو اس میں مین پوائنٹ ہے. اس کے بعد اگر مین چیز آ جاتی ہے ویٹ آف اسٹیل بار کا ویٹ آپ کیسے نکالیں گے, میں نے اس پہ ایک پوری ویڈیو بھی دی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی شارٹ کٹ میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں جو ہے D2/162, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے اسٹیل کا ویٹ ہمارے پاس آ جائے گا, یہ ہمارے پاس دیا ہے میٹر میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک فارمولہ دوسرا ہے وہ جو فٹ میں ہمارے پاس دیا ہو, فٹ جو ہے وہ ہے اس کا ہے D2/533, ٹھیک ہے. یہ 162.28 ہے, یہ ہمارے پاس میٹر میں آ گیا. اور دوسرا فارمولہ ہمارے پاس آ گیا وہ اوپر فٹ میں آ جاتا ہے لینتھ جو آپ لیتے ہو تو اس کو, ٹھیک ہے. کیلکولیشن نمبر آف سٹیپس, نمبر آف سٹیپ اس میں لگے ہوتے ہیں خاص کر کالم میں ہوگا یا بیم میں, وہ آپ کیسے کیلکولیٹ کرو گے. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس بیم یا کالم کی لینتھ ہوگی اس کو آپ لوگے اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے, جتنی ہمارے پاس سینٹر سٹیپ کی اسپیسنگ ہے اس پہ ڈیوائڈ کر کے اور +1 کریں گے تو آپ کے پاس نمبر آف سٹیپ اس کے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک ایگزامپل سولو کر کے ادھر لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ لیں کہ اس میں اس کی یہ لینتھ ہے اور اس میں اتنے آ جاتے ہیں. بیسک آپ خود بھی پھر دوبارہ کر سکتے ہیں اس کو. اچھا, تو ہمارے پاس جو ہے ہک لینتھ وہ ہمارے پاس کم سے کم کتنی ہونی چاہیے, تو یہ ہمارے پاس ڈرائنگ میں اسپیسیفکیشن میں بھی دیا ہوتا ہے. ہر جگہ کی ڈرائنگ جو اسپیسیفکیشن ہے ڈرائنگ کی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر ہمارے پاس جو یوز ہو رہی ہے وہ ہے 9D. جو ہک کی ہمارے پاس ہے وہ 9D کے حساب سے ہمارے پاس ہک کی ہمارے پاس لینتھ ہوتا ہے کم سے کم 9D ہے. 9D سے کم نہیں ہو سکتی اور زیادہ اس کی ہمارے پاس ہو سکتی ہے, زیادہ ہمارے پاس اس کی پاسبل ہے لیکن کم ہمارے پاس یہ پاسبل نہیں ہے. تو تھینک یو گائز, اللہ حافظ. اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرو.